تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو باشعور مخلوق بنایا۔ ہم بے شعور نہیں ہیں۔ ہم اللہ کا اس بات پر جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ ہزاروں مخلوقات اس دنیا میں ہیں جن کے پاس شعور نہیں، عقل نہیں، وہ اچھا برا نہیں سمجھ سکتے، لیکن رب نے ہمیں اور آپ کو اچھا اور برا سمجھنے والا مخلوق بنایا، یعنی عقل سے نوازا۔ پھر اس سے بھی بڑا شکر اللہ کا اس بات پر ہے کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو ہدایت دی، مسلمان بنایا اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے اور آپ کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا جن کے توسط سے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ سامعین کرام، پچھلے 2 ہفتے سے موضوع یہ چل رہا ہے کہ قوم مسلم کا عروج اور زوال کیوں اور کیسے۔ یہ قوم مسلم کبھی انتہائی عروج پر تھی جب ساری دنیا پستی کے شکار تھے، وہ ہر طرح سے پست تھے، اس وقت یہ قوم عروج پر تھی۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ہی عبرت کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ آج اس وقت دنیا کے اندر سب سے پسماندہ قوم ہم مسلمان، 3% جو لوگ ہیں ان کا روب و داب ہے اس ملک کے اندر۔ آج 20 اور 25% کی آبادی رکھنے والوں کی کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی انجام نہیں، کوئی قدردان نہیں، بلکہ ہر طرف ہمارے اوپر سے برائی آ رہی۔ آخر اس کی وجہ کیا؟ اس وقت عروج کے اسباب کیا تھے اور آج زوال کے اسباب کیا؟ اگر آج بھی ہم ان اسباب کو اپنائیں جن اسباب کو اپنا کر وہ ایک وحشی قوم عروج پر پہنچی تھی، آج پھر انہی اسباب کو اپنا کر ہم عروج پر پہنچ سکتے ہیں، ورنہ اس زوال کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم کہاں جائیں گے، کیا ہوگا ہمارا، کوئی پرسان حال نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی قوم کی خبرگیری کرتا ہے جو قوم اخلاق سے مزین ہو، جس کے اندر کچھ ہو۔ اسی کے تعلق سے وہ آیت میں نے پیش کی جس میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ بہہ کے نکل جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، لیکن جو چیز نفع بخش ہوتی ہے وہ باقی رہتی، جس کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہی چیز دراصل ہمارے اندر سے ہو گئی ختم۔ آج یہ قوم مسلم نفع بخش نہیں ہے دنیا کے لیے، ہم کچرا ہو گئے، ہم فائدہ نہیں پہنچا رہے کسی کو، ہم صرف لینا جان رہے، دینا نہیں جانتے۔ اخلاقی حالت ہماری پست ہو گئی۔ یاد کریے اس وقت کو جب اللہ کے رسول مبعوث ہوئے تھے مکے میں، اکیلے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور 13 سالہ زندگی جو آپ کی مکے کی ہے اس میں توحید سب سے بڑا مدعا رہا کہ لوگوں کو شرک کے دلدل سے نکال کر موحد بنانا، اور دوسرا جو سب سے بڑا کام تھا اللہ کے رسول کا، جس کے لیے آپ باقاعدہ خفیہ میٹنگیں کرتے تھے، مسلمانوں کو بٹھاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، وہ تھا ان کے اخلاق کی تزیین، ان کے اخلاق کو مزین کرنا، ان کی ان برائیوں کو ان کے اندر سے ختم کر دینا جو برائیاں ان کے اندر پہلے سے چلی آ رہی۔ اس وحشی قوم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ سارے کے سارے شرابی، جواڑی، زانی، ہر برائی میں ملوث تھے۔ کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو ان کے پاس نہیں تھی؟ تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس قوم کے پاس، مگر اللہ کے رسول نے 13 سالہ محنت میں، جو مکے میں آپ نے 13 سالہ محنت کی، ان چند افراد پر جو 100، 125، 150 کی تعداد میں تھے، ان کو ایسا بنا دیا آپ نے فولاد کہ وہی لوگ بعد میں حکمراں ہوئے، وہی خلیفہ ہوئے، انہی میں سے گورنر ہوئے، انہی میں سے ججز ہوئے، اور ہر اہم عہدے کو انہوں نے سنبھالا، اور اس انداز میں کر کے دکھا دیا کہ آج دنیا کے لیے مثال ہے۔
آپ کے گاندھی جی نے آخر وقت میں وصیت کی تھی کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، اپنے لیڈروں کو کہا تھا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم رسول اللہ کی طرح حکومت کر لو گے، مگر یہ کہتا ہوں کہ عمر بن خطاب کی کم از کم نقل کرنا۔ یہ غیر لوگ ہمارے صحابہ کی اتباع پہ مجبور تھے۔ آخر وہ اسباب کیا تھے؟ کس طرح سے اللہ کے رسول نے سنوارا؟ صرف اس 13 سال کے اندر اگر آپ غور کریے تو ہر برائی سے اللہ کے رسول نے اس چند افراد کو دور کر دیا، نہ صرف یہ کہ دور کر دیا، برائیوں کے خلاف نفرت بھر دی اور ان کو قائد کی صلاحیت دی، قائدانہ رول ادا کرنے لگے وہ۔ اب اس کے لیے وہ چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ جو چیزیں انسان کے اخلاق کو تعمیر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان مقبول عام ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے مفید تر بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے، حدیث کی ہر کتاب کے اندر پہلی حدیث آتی ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے آتی ہے تاکہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں اپنی اصلاح کر لے کہ یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ محض اصلاح کے لیے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کسی طرح کی ریاکاری نہیں۔ دوسرے نمبر پر جو حدیث آتی ہے وہ آتی ہے وحی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی شروعات کیسے ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں وہ روایت کرتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے سچے خواب دیکھنے شروع کیے۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی بنائے جانے والا ہوں، آپ ایک عام انسان تھے، آپ نے سچے خواب دیکھنا شروع کیا۔ آپ خواب دیکھتے وہ سچ ہو جاتا، رات کو جو خواب دیکھتے صبح وہی ہو جاتا تھا۔ اب اس بات سے اللہ کے رسول کو خلوت پسند آنے لگی، تنہائی۔ آپ نے خلوت اختیار کیا، تنہائی اختیار کی، اور اس کے لیے آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ 3 کلومیٹر کی دوری پر مکے سے ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے حرا، اس میں غار ہے، اس میں جا کے آپ بیٹھ جاتے تھے، ہفتوں بیٹھے رہتے تھے، خرچہ پانی ساتھ لے کے جاتے تھے کھانے پینے کے لیے، ختم ہو جاتا پھر واپس آتے، اور آپ کی بیوی جو تھی حضرت خدیجہ، اس وقت تو وہ اکیلی تھی بیوی، وہ پھر واپس بنا کر کے توشہ آپ کو دے دیتی اور آپ پھر چلے آتے۔ یہی سلسلہ جاری تھا، رمضان کا مہینہ تھا، 27 کی رات تھی، اللہ کے رسول تنہا بیٹھے تھے، غور و خوض میں لگے تھے کہ قدرت کیا ہے، یہ لوگ جو پوج رہے ہیں مشرکین مکہ، یہ کیا ہے اور حق کیا۔ اسی تجسس میں تھے کہ ایک فرشتہ آیا، جبرائیل آئے انسان کی صورت میں، اور آتے ہی انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت رہی کہ اللہ کے رسول نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معجزات میں شمار کیا کہ رسول امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے دنیا کہتی کہ پڑھا لکھا آدمی اپنی طرف سے بات بنا رہا۔ تو پہلی بار جبرائیل فرشتے نے کہا اقرا، پڑھیے، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چنانچہ جبرائیل نے آپ کو گلے سے لگایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتنا دبوچا حتی بلغ منی الجہد، مجھے پریشانی ہونے لگی، ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا، پھر دوبارہ کہا اقرا، پڑھیے، میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے پھر مجھے گلے سے لگایا، دبایا، حتی بلغ منی الجہد، مجھے پریشانی ہونے لگی، ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا، پھر تیسری بار کہا اقرا، پڑھیے، میں نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار بھی انہوں نے گلے سے لگایا، دبوچا، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ چوتھی بار انہوں نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان، علم الانسان بالقلم۔ یہ آیتیں نازل ہوئی سب سے پہلے،
پڑھیے اس رب کے نام سے جس رب نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، اور پھر اسے تعلیم دی اور قلم کے ذریعے پڑھنا لکھنا سکھایا، انسان کو وہ کچھ بتایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کے اوپر وحی کا جو اثر ہوا، کیونکہ یہ پہلا حادثہ تھا، آپ گھبرا اٹھے۔ پھر قرآن کا بھی اثر تھا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے نا تو پہاڑ مارے ڈر مارے خوف کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا، آپ گھبرائے ہوئے، جبرائیل کے جانے کے بعد واپس اترے اپنے گھر کے لیے، وہاں سے چلے راستے میں گرتے پڑتے، گھر پہنچے سردی بھی لگنے لگی، گرمی کا موسم میں بخار آ گیا، اپنے بیوی بچوں سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ، سب نے مل کے آپ کو کمبل اڑایا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھبراہٹ گئی، حتی ذہب الرعب، گھبراہٹ گئی تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا، اب میں بچوں گا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ عجیب گھبراہٹ تھی، اللہ کے رسول گھبرا اٹھے کہ اب میں بچوں گا نہیں۔ اب اس وقت جو 6 پوائنٹ حضرت عائشہ خدیجہ الکبریٰ نے کہے تھے، ہم صرف ان 6 پوائنٹ کو سمجھائیں گے آپ کو، اور چاہیں گے کہ یہ چیزیں ہم اور آپ اختیار کریں۔ حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا جب بیوی نے سنا شوہر سے کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے، میں بچوں گا نہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم خدا کی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کس بنیاد پر انہوں نے کہا؟ آخر کیا وہ باتیں تھیں اللہ کے رسول کے اندر، وہ کیا خوبیاں تھیں کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ساری دنیا رسوا ہو جائے آپ نہیں ہوں گے۔ ان کا پہلی دلیل تھی یا پہلا پوائنٹ تھا انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتہ داروں کی رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، آپ دور و قریب کے رشتے والوں کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی خبر خیریت جانتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں آپ۔ یعنی اس وقت یہ بات گویا مسلم تھی کہ جو آدمی رشتے کو بنا کے رکھتا ہے، چاہے وہ دور کا رشتہ ہو یا قریب کا رشتہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے، کیونکہ وہ انسان مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے وہ، اور فائدہ مند چیز کبھی ضائع نہیں جاتی، جو فائدہ مند ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، جس میں افادیت کا پہلو نہ ہو وہ چیز برباد ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ آج دیکھیے ہم میں سے کون ہے جو اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری کو برقرار رکھتا ہے، کون رشتے نبھاتا ہے، کون دکھ سکھ میں رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ چیز پہلے ہمارے اندر سے چلی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اس رشتہ داری کی اہمیت کو دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کا روزی بڑھ جائے، کمائی بڑھ جائے، رزق بڑھ جائے، جو آدمی چاہتا ہو وہ اس کی عمر بڑھ جائے، فلیصل رحمہ، وہ رشتے نبھائے۔ یعنی رشتہ نبھانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب دور و قریب کی رشتہ داریاں کو نبھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی بڑھا دے گا، آپ کا مال بڑھا دے گا، آپ کی کمائی میں برکت دے گا، اور آپ کی عمر کو بڑھا دے گا۔ کس قدر اہم بات ہے۔ ہم سب روزی کے لیے پریشان رہتے ہیں، دولت کے لیے پریشان رہتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرتے جو کرنے کے۔ کوئی رشتہ دار ہمارے گھر آ جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا بیٹھ کے کھا رہا، ہمارا خرچ کرا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی کو بڑھائے گا۔ عمر کے لیے ہم سب پریشان ہیں، عمر بڑھے، لمبی زندگی جیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
رشتے نبھاؤ، دور کے قریب کی تمہاری عمر بڑھ جائے گی۔ یہ تو ہمارے لیے رحمت ہے، ہم دوسروں کے لیے رحمت بنیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ لیکن آج ہماری کیا حالت ہے؟ سگے بھائیوں سے ہماری بول چال نہیں ہوتی، پڑوسیوں سے نہیں ہوتی، بہنوں سے نہیں ہے، سب سے جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم سربلند رہے اس دنیا کے اندر۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہمارے اندر بالکل نہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ حضرت خدیجہ نے رکھا اللہ کے رسول کے سامنے میں کہ آپ جیسے لوگ رسوا نہیں ہو سکتے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ مکے کے اندر اور مکے سے باہر جتنے دور و قریب کے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کی رشتہ داریاں نبھاتے ہیں۔ آج اگر یہ چیزیں ہم لے آئیں اپنے اندر، گلے شکوے دور کر لیں، دور و قریب کے رشتہ داروں کو منا لیں، ان کے ہاں جائیں آئیں، ان کو بلائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ سب کو مال بانٹتے رہیں، بولی سے بھی ہوتا ہے، ہنس کے بھی ہوتا ہے، مشورے دے کی بھی مدد ہوتی ہے، جانے اور آنے سے بھی، خیریت پوچھنے سے بھی۔ آپ اگر اتنا بحال کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی بڑھائے گا، اور وہ سارے لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ پھر اس سے ایک ماحول پیدا ہوگا، ہم سب جڑ جائیں گے اپنے رشتہ داروں سے۔ ہمارے لیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے نا، تو سارے رشتہ داروں کو اٹھیں گے، سب آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ سب کے لیے دعا کریں گے۔ سوچیے کتنے آپ کے ہمدرد پیدا ہوں گے۔ آج ہمارا کوئی ہمدرد نہیں رہا، ہم اپنوں میں بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا قسم خدا کی اللہ رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا ان کا، دوسری دلیل کیا تھی ان کی؟ فرمایا وَأَن تَصْدُقَ الْقَوْلِ، آپ سچ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا عام تھا اس زمانے میں، کوئی عیب نہیں تھا، اور ایسے ماحول میں اللہ کے رسول کی شخصیت ایسی تھی بچپنے سے اس عمر تک کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، جھوٹ کے پاس نہیں گئے، جھوٹ سے آپ کو نفرت تھی۔ آج ہمارے اندر یہ خوبی نہیں رہی، ہم زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں، بہت کم سچ بولتے ہیں۔ اب سوچئے اس قوم کی کیا چھوی بنے گی غیروں میں؟ جو آدمی جھوٹ ہی بولتا ہو، جو قوم کے بارے میں مشہور ہو جائے، آپ اکیلے نے جھوٹ بولا، بدنام پوری قوم ہوتی ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ چو از قوم یکے بیدانشی کرد، نہ کیرا منزلت باشد نہ مہرا۔ جب پوری قوم میں سے کوئی ایک بھی بے وفائی کرتا ہے تو پوری قوم کی عزت جاتی ہے۔ وہ آپ سے اسلام کو سمجھ رہا ہے، وہ اسلام کو حدیث و قرآن سے نہیں سمجھتا۔ دوسرے لوگ، یہ غیر مسلم لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، اور آپ سے وہ اسلام کو سمجھتے ہیں۔ وہ آپ ہی چلتے پھرتے اسلام ہے ان کی نگاہ میں۔ ہماری چھوی یہ بن گئی ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم بے ایمان ہیں۔ بتائیے ایسی قوم کیسے زندہ رہے گی؟ یہ خوبی جو اللہ کے رسول کے اندر نبوت سے پہلے تھی، یہ دلیل بن رہی، اور آپ نے اسی بنیاد پر مکے کے اندر صحابہ کی تعمیر کی کہ ان کو جھوٹ سے بیزار کر دیا، انہوں نے سچ کا عادی بنا دیا، اور سب کو رشتہ داری کا پابند بنا دیا۔ اور تیسری دلیل حضرت خدر کبریٰ نے دی اللہ کے رسول کو کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ اور فرمایا تحمل الکل، آپ محتاجوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وہ بوڑھے لوگ سماج میں جن کے لیے کوئی کمانے والا نہیں، وہ بیوائیں جن کے لیے کوئی کمانے والا نہیں، آپ ان کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، ان کو کھلا پلا دیتے ہیں، کچھ دے آتے ہیں، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ چپکے سے جا کر کے آپ ایسا کر کے آتے ہیں۔ ایسے آدمی کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ بتائیے ہمارے اندر یہ خوبی ہے؟ ہم نے کبھی اپنے پڑوسی کی بھی خبر لی ہے؟ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے، وہ بھوکا تو نہیں سو رہا ہے؟ ہمیں کسی کی خبر نہیں، ہم تو اپنے آپ میں مست ہیں۔ اب ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگ کے لیے کون دعا کرے گا؟ آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، آپ اس کی خبرگیری کریں۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کچھ پکا رہے ہو تو پانی بڑھا دو اور تھوڑا سا رشتہ پڑوسی کو دو۔ پڑوسی کی جو اہمیت اللہ کے رسول نے بیان کی، صحابہ تو ڈرنے لگے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ہم کو تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول ہماری جائیداد میں اس کو حصہ دار نہ کہیں بنا دیں، اتنی اہمیت ہے پڑوسی کی۔ اور وہ ہم لوگوں نے بلا دیا، پڑوس کی خبر گیری ہم نے چھوڑی۔ یہ اللہ کے رسول کے اندر قبل نبوت بھی تھی،
اور ان خوبیوں کو کوڈ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا تحمل القلب وتکسب المعدوم. آپ ان نیکیوں کو کماتے ہیں جو معدوم ہو چکے ہیں، جن کو لوگوں نے بھلا دیا. جن نیکیوں کو لوگوں نے بھلا دیا. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. مکے میں لوگ آتے تھے تجارت کرنے کے لیے باہر سے. وہ ایک سینٹرل جگہ تھی، تجارت گاہ بھی تھی. اور جو مکے کے لوگ تھے اسلام سے پہلے وہ کتنے اوباش تھے، ظالم تھے، ڈاکو لٹیرے تھے. ایک صاحب مال لے کے آئے بیچنے کے لیے. عاص بن وائل مکے کا ایک آدمی تھا، سردار تھا، پیسے والا تھا، ظالم بھی تھا، طاقت والا بھی تھا، دادا گیری بھی کرتا تھا. اس نے سارا مال خرید لیا. کہا پیسے بعد میں دے دوں گا. سارا بغیر پیسہ دیے لے کے اٹھا کے چل دیا اپنے گھر. اب یہ بیچارہ جو باہر سے آیا ہوا تھا مال بیچنے کے لیے، جس کا مکے میں کوئی جاننے والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، اب یہ انتظار کر رہا ہے. وہ پیسے لے کے آیا نہیں. پوچھتے پوچھتے گھر پہنچا، اس نے ڈانٹ کے بھگا دیا. پیسے دیے نہیں اس نے. اب ظاہر سی بات ہے اس سیتامڑھی میں باہر کا کوئی آدمی آیا اور یہاں کا کوئی آدمی سارا مال چھین لے، اسے لوٹ لے، وہ کس کو کیا کہے گا؟ اس زمانے میں کوئی حکومت تو تھی نہیں، پولیس تو تھی نہیں. یہ واقعہ پیش آیا، کوئی مددگار نہیں تھا اس کا. فردن بڑے بڑے لوگوں سے مل کے اس نے شکایت کی کہ صاحب یہ سارا مال انہوں نے لیا، پیسے نہیں دے رہے. تو اس نے دادا گیری کی. کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا. اللہ کے رسول اس وقت نبی تو نہیں تھے، جوان انسان تھے. آپ کھڑے ہو گئے. آپ اس آدمی کے لیے کھڑے ہو گئے جس کو آپ جانتے تک نہیں تھے اور وہ آپ کو جانتا بھی نہیں تھا. آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے ایک اپنے جیسے چند لوگوں کی ایک تنظیم بنا لی. اللہ کے رسول نے اس کا نام پڑا حلف الفضول، اور کہا آؤ ہم سب مل کے عہد کریں کہ آج کے بعد مظلوموں کا ساتھ ہم دیں گے. اس کے لیے تلوار اٹھانی پڑے، جان دینی پڑے، لینی پڑے، ہم لیں گے. ایک آدمی اس مکے میں آتا ہے، وہ مظلوم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا شہر امین ہے، یہاں بے ایمانی نہیں چلے گی. اس پورے سرداروں کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے آواز اٹھائی. چند نوجوانوں کو تیار کر کے، اپنے جیسے لوگوں کو تیار کر کے، اور چند نوجوانوں ساتھ دیا اور ایک تنظیم بنا ڈالی آپ حلف الفضول کے نام سے. اور پھر اللہ کے رسول سب کو لے کر ساتھ لے گئے اور آخر اس کو اس کے پیسے دلوا کے چھوڑا، اس کی قیمت دلوا کے چھوڑا پورا کے پورا. اب بتائیے یہ نیکی بھلا دی گئی تھی. مکے میں اس وقت کوئی اٹھنے والا نہیں تھا، اس ظالم کے سامنے میں کسی کی ہمت بھی نہیں تھی آواز اٹھانے کی. لیکن اللہ کے رسول نے اس کام کو کیا. تکسب المعدوم. ہم لوگ خبریں سنتے ہیں سیلاب آیا، اتنے لوگ بے گھر ہو گئے، برباد ہو گئے، بھوکے مر رہے. کبھی ہمارے اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ کھانا لے کے اس کے پاس پہنچے، کپڑا لے کے اس کے پاس پہنچے، مدد کریں؟ آخر وہ اپنا ہی کوئی ضلع ہوگا، کوئی شہر ہوگا، اپنے صوبے میں یا دوسرے صوبے میں. ہم لوگ خبریں سنتے ہیں، مزے لیتے ہیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. کون کرے گا ان کی مدد؟ ایسے حالات آپ کے ساتھ بھی تو پیش آ سکتے ہیں. کل کوئی آپ کے لیے بھی تو آئے گا نا. ایسی نیکیاں جو معدوم ہو چکی تھی اس وقت دنیا سے، اللہ کے رسول نے اسے زندہ کیا. یہ واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں. یہ نہیں کہ نبی بننے کے بعد آپ نے کیا، نبی بننے کے بعد آپ کرتے تو لوگ کہتے ہیں آپ نبی ہیں، اللہ کا حکم ہوگا. ایک انسان تھے آپ اور آپ نے کیا. اسی بنیاد پر اما خدیجہ نے آپ کو تسلی دی. آپ جیسے لوگ ضائع نہیں ہوتے، کیونکہ یہ خوبی آپ کے اندر ہے. آپ معدوم نے کیا، جو بھلا دی گئی ہیں وہ بھی کرتے ہیں آپ. آج اگر ایسا ہم کرنے لگے تو کتنی ہمدردی ہمارے لیے پیدا ہوگی. آج وہ قوم لنگر چلا رہی ہے، جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، دنیا میں ان کا نام ہو رہا ہے. کون بد دعا کرے گا اس قوم کے لیے؟ ہم دوسروں کی تھالی چھین لیں اور پھر ہمارا نام ہو، ہم ظلم کریں، نام ہو ہمارا. خوبیاں نہیں ہمارے اندر، اس لیے ہماری ضرورت نہیں دنیا کو. آگے اما خدیجہ نے کہا وہ تقریر ضعیف. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان نوازی کا مطلب تو اپنے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جو ہمارا رشتہ دار ہے، کوئی مہمان ہمارا آ گیا اس کی رشتہ داری کرنا نہیں. ہر وہ آدمی جو آپ کے دروازے پہ آ جائے، آپ تک پہنچ جائے،
آپ اسے کھانا کھلائیں، وہ آپ کا مہمان ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ ہو اس سے. آنے جانے والے باہر سے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اللہ کے رسول اس کو اپنا مہمان بناتے تھے. نبوت سے پہلے یہ خوبی تھی اللہ کے رسول کی. آج ہمارے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ کسی اجنبی کو اپنے جگہ بٹھائے، کھلائے، تواضع کرے، اس کی مدد کر دیں. یہ وہ خوبیاں تھیں اللہ کے رسول کی، اور یہی وہ خوبیاں تھیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ میں پیدا کیا. جبھی جا کر کے وہ صحابہ دنیا کے اندر نیک نام ہوئے. یہ ساری خوبیاں اللہ کے رسول نے منتقل کی اپنے صحابہ کے اندر. اور آخر میں انہوں نے ایک عام بات کہی کہ آپ وہ ساری برائیوں کو دور کرتے ہیں. اللہ کے رسول فطری طور پر ایسے تھے کہ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، کبھی تنہا کبھی مل کر کے، اور ہمیشہ انصاف دلایا کرتے تھے. تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو آج ہمارے اندر رہی نہیں. قوم کا فائدہ ہم سے جڑا ہوا نہیں، ہم ایک بے فائدہ قوم ہو گئے. ہمارے انہی اسلاف نے ترقی کی، سائنس کی بنیاد رکھی. آج جتنے بھی سائنس ہے، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے سب شروع میں ایجاد کرنے والے قوم مسلم ہی تھے. بنیاد انہوں نے رکھی، بعد کے لوگوں نے اس میں کام کو آگے بڑھایا اور نام کمایا. آج ہم ہر طرف زیرو ہو گئے. تعلیم آج ہمارے پاس نہیں ہے. قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اقرا سے شروع ہوا تھا. اقرا باسم ربک الذی خلق. اللہ نے پہلی آیت میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج و زکوٰۃ کرو، بلکہ کہا پڑھو. لیکن آج تعلیم کا کیا ماحول ہے؟ تعلیم کتنے % ہماری قوم کے اندر ہے؟ کتنی اونچی تعلیم ہمارے پاس ہے؟ تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑا. ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا جو ہمیں پائیدار قوم بناتی، زندہ و تابندہ رکھنے والی قوم بناتی. نتیجہ کیا نکلا کہ ہم آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو گئے. ہم لوگ واقعات اور کہانیاں سناتے ہیں نا اپنے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف ایسے تھے، ہمارے اسلاف ایسے تھے، ہمارے خلفاء ایسے تھے. اگر وہ ایسے تھے تو آپ اور ہم کیا ہیں؟ وہ ویسے تھے تو ان کی عزت ہوئی، لوگوں نے چاہا. آج ہم ویسے نہیں رہے، لہذا ہماری عزت بھی نہیں ہوگی. یاد رکھیے، اگر واپس اس عروج کو اپنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تمام میدانوں میں واپس آگے آنا پڑے گا. اور پھر اس میں آپ کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے. ہم سچ بولیں گے، ہمارے ساتھ بھی معاملہ سچائی کا ہی ہوگا. ہم صلہ رحمی کریں گے، ہمارے ساتھ بھی صلہ رحمی والا ہی معاملہ ہوگا. ہم رشتہ داروں کو پوچھیں گے، رشتہ دار ہمیں بھی پوچھیں گے. ہم جو کریں گے وہی ہم پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اور آپ کو پستی سے نکال کر عروج کو پہنچائے. ہمارے اور آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا کرے رب کریم. ہم کوشش بھی کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کو اپنے اندر لائیں، کیونکہ ہم امت ہیں، رسول کے نقل کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوبیوں سے مزین کرے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو خوبیوں سے مزین کرے، اور یہ قوم پھر عروج کی طرف بڑھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.